السلام علیکم دوستو۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں سونے کی 2 کنگن تھی۔ یہ دیکھ کر آپ بہت گھبرائے اور آپ کو اس صورتحال سے تشویش ہوئی، لہٰذا آپ نے یہ دونوں کنگن حقارت کے ساتھ جھٹک دیے۔ حضور اکرم کے اس عمل سے یہ دونوں کنگن مٹی میں تبدیل ہو کر ہوا میں اڑ گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4379۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس خواب میں آپ کو یہ آگاہی دی گئی تھی کہ بہت ہی جلد 2 کذاب خروج کرنے والے ہیں جو آپ کی حیات مبارکہ میں ہی دعوی نبوت کریں گے۔ دوستو، نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں میں پہلا شخص مسیلمہ کذاب تھا، جسے مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جنگ یمامہ کے دوران قتل کر دیا تھا، جبکہ نبوت کا دوسرا جھوٹا دعوے دار اسود عنسی نام کا ایک انتہائی بدصورت اور بدعمال انسان تھا۔ یہ دراصل ایک کاہن یا جادوگر تھا جو عرب کے سادہ لو افراد کو مختلف شعبدے بازیوں کے ذریعے اپنا گرویدہ بنا لیتا۔ امام بہقی اپنی سنن میں یہ روایت فرماتے ہیں کہ جب اسود عنسی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تو 2 شیاطین جنات اس کے ساتھ تھی۔ ان میں سے ایک کا نام سحیق اور دوسری کا نام شقیق تھا۔ یہ دونوں شیاطین لوگوں کی حالات و واقعات کی اطلاع اسود عنسی کو فراہم کرتی اور یہ ان معلومات کے دم پر عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا۔ کہانت اور جادوگری میں تمام عرب میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ یہ اپنی مافوق الفطرت قوتوں اور شعبدے بازیوں کے باعث اس قدر مشہور ہو چکا تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام علیل تھے تو اسود عنسی نے دعوی نبوت کیا اور عرب کے لوگوں نے جوک در جوک اس کی دعوت قبول کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ نجران اور مذہب جیسے قبائل بھی اس کے دھوکے میں آ گئی۔ اسود عنسی نے اپنی کہانت اور اپنی تابع شیاطین جنات کے ذریعے یمن میں لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنا پیروکار بنا لیا تھا۔ اسود عنسی اپنی انتہائی سیاہ رنگت اور بدصورت چہرے کے باعث اپنی منہ پر ہمیشہ ایک دوپٹہ یا چادر اوڑے رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیروکار اسے ذوالحمار بھی کہتے تھے۔ جب اسود عنسی اپنے ارد گرد لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت اکٹھی کر چکا تو اس نے ہزاروں افراد پر محیط ایک لشکر لے کر یمن کی آبادی صنعا پر حملہ کر دیا۔ ان دنوں یمن کی حکومت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ ایک گورنر شہر بن بازان کے ہاتھوں میں تھی۔ اسود عنسی نے شہر بن بازان کو قتل کر کے نہ صرف صنعا میں اپنی حکومت قائم کر لی بلکہ اس کی انتہائی خوبصورت بیوی مرزبانہ کو بھی زبردستی اپنی لونڈی بنا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلا جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا شخص اسود عنسی بدصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بدسیرت بھی واقع ہوا تھا۔ یمن کے علاقے پر حکومت قائم کرنے کے بعد یہ یہاں کی عوام کے ساتھ نہایتی ظلم اور زیادتی کے ساتھ پیش آیا۔ جب یہ ایک عام انسان تھا تو اس کی شکل و صورت کے باعث عورتیں اس سے نفرت کرتیں اور دوری اختیار کرتیں، لیکن اب کہ جب اس بدبخت کے ہاتھوں حکومت و اقتدار لگ چکے تھے تو یمن کی کوئی بھی خوبصورت لڑکی اس کے ہاتھوں سے محفوظ نہ تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی رعایا کی دولت اور وسائل کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ تمام حالات دیکھتے ہوئے یمن کے کچھ سرکردہ افراد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خط ارسال کیا، جس میں اسود عنسی کے دعوی نبوت سے لے کر شہر بن بازان کی قتل اور اس کے یمن پر قبضے کی تمام داستان رقم تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید علالت کے باوجود یمن کے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ متحد ہونے اور اسود عنسی کے خاتمے کی تدبیر کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر یمن میں آپ کی تمام وفادار جمع ہوئی اور ان لوگوں نے شہر بن بازان کی بیوہ جسے اسود عنسی نے زبردستی اپنی باندی بنا رکھا تھا یعنی مرزبانہ سے خفیہ طور پر خط و کتابت شروع کی۔ مرزبانہ جو اس جھوٹے نبی کی سیاہ کرتوتوں اور بدعمالیوں سے اچھی طرح واقف تھی لیکن بحالت مجبوری اس کے ساتھ اپنے شب روز گزار رہی تھی، اس نے اسود عنسی کے قتل میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔
دوستو یہ ایک بہت ہی خطرناک اور جوخم بھرا کام تھا، کیونکہ امام طبری سمیت بہت سی مورخین لکھتے ہیں کہ اسود عنسی کے تابع 2 شیاطین جنات اس کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں اور بغاوتوں سے بر وقت آگاہ کر دیتے تھے، جبکہ 1000 مسلح پہرے دار ہمہ وقت اس کے محل کے دروازے پر پہرا دیتے تھے۔ مرزبانہ نے اس کام کے لیے اپنی چچا زاد بھائی فیروز دیلمی کا انتخاب کیا۔ فیروز دیلمی ایک ایرانی مسلمان تھے اور نبوت کے 10ویں سال ایمان لائے تھے۔ منصوبے کے مطابق جب مقررہ رات آئی تو مرزبانہ نے انتہائی خالص اور بہترین شراب اسود عنسی کو بطور تحفہ پیش کی۔ یہ دیکھ کر اسود عنسی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور یہ ساری کی ساری شراب پی کر مدہوشی کی حالت میں اپنی بستر پر جا گرا۔ اسی رات فیروز دیلمی نے اپنی جماعت کے ہمراہ اس کے محل میں نقب لگائی اور اندر جا کر اسود عنسی کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ تاریخ طبری کے مطابق اسود عنسی کے تابع دونوں شیاطین جنات اسے جگانے کی کوششیں کرتے رہے اور ایک جن تو موت کے وقت اس کے جسم میں حلول بھی کر گیا تھا، جس نے اسود عنسی کے جسم میں داخل ہو کر انتہائی تیز اور دلخراش چیخیں نکالنا شروع کر دیں، جیسے کوئی کسی گائے کو ذبح کر رہا ہو۔ اسود عنسی کے پہرے دار فوراً اس کی خوابگاہ تک پہنچے، تاہم مرزبانہ نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تمہارے نبی پر اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ کسی بھی قسم کی دخل اندازی برداشت نہیں کریں گی۔ نماز فجر کے وقت جب مؤذن نے اذان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو تمام آبادی کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسود عنسی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندوں نے یہ خبر بارگاہ رسالت میں بھیجی، لیکن یہ قافلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ منورہ پہنچا، تاہم آپ کی رحلت سے ایک دن قبل یہ تمام واقعہ بذریعہ وحی آپ کو معلوم ہو چکا تھا اور آپ نے فرما دیا تھا کہ اسود عنسی آج قتل ہو چکا ہے، جبکہ فیروز نے اسے قتل کیا ہے۔ دوستو یہ تھا اس شخص کا احوال جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی سب سے پہلے جھوٹا دعوی نبوت کیا۔ اسود عنسی کے بعد مسیلمہ کذاب، سجہ بنت حارث اور طلیحہ اسدی نے بھی یہ ناپاک جسارتیں کی۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تو کچھ کا انجام اسود عنسی سے بھی زیادہ عبرت انگیز ہوا۔